الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورۃ الماعون کی تلاوت کی گئی. الماعون جو کہ سورت کا نام ہے، یہ اس کا مطلب ہے حقیر اور معمولی سی چیز. اور جو آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ حقیر اور معمولی چیز کو منع کرتے ہیں، اس پر اس سورت کا نام ہے سورۃ الماعون. اور ماعون کا لفظ جو ہے وہ معونہ المعونہ سے بھی اس کا تعلق ہے. المعونہ کا مطلب ہے امداد. عربی میں معونہ، تعاون، امداد وغیرہ کو معونہ کہا جاتا ہے. یہ مکی سورت ہے، اس کے اندر 7 آیتیں ہیں. سورت شروع ہوتی ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کا انکار کرتا ہے. یہاں پر دین سے مراد یا تو دین اسلام ہے یا پھر دین سے مراد جزا و سزا ہے. کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو کہ روز حساب کا، قیامت کا، روز جزا کا انکار کرتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اللہ پاک نے پہلے ارشاد فرمایا اس صورت میں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو کہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے. اللہ کا جو کلام ہے وہ تو ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا. ہاں، جب قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو پھر اس میں ترتیب ہوتی ہے. تو پہلی آیت میں فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو کہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اور پھر آگے اس آدمی کی خصوصیات کو بیان فرمایا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے. اللہ اکبر.
اللہ پاک نے نہ نماز کا ذکر فرمایا پہلے، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، بلکہ سیدھا سیدھا اس کے جو معاملات ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز حساب کو جھٹلاتا ہے، اس کا ایمان روز حساب پر نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہی آخری اور پہلی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، دنیا کے اندر جو کچھ کرے گا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے۔ تو یہ وہی ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یہ روز جزا کو جھٹلانے والے کی خصوصیت کو ذکر فرمایا، اس کی صفت کو ذکر فرمایا کہ وہ یتیم کو دھتکارنے والا ہے، اور ظاہر ہے جب یتیم کو دھتکارے گا تو جو اور ہیں ان کو تو زیادہ دھتکارے گا۔ جب اس کے دل میں اتنا رحم بھی نہیں ہے، اتنی بھی اس کے دل کے اندر ہمدردی نہیں ہے، اتنا بھی اس کے دل کے اندر احساس نہیں ہے کہ وہ ایک یتیم، یعنی کہ ایک نابالغ جس کا باپ مر گیا ہو، اس کو بھی وہ دھتکارے، تو پھر اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ کتنا برا ہوگا یہ آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ باپ مر جاتا ہے اور چھوٹے بچے چھوڑ کر جاتا ہے، اور اس باپ کے رشتہ دار ہی ان یتیموں کا حق مارتے ہیں۔ دھتکارنے میں یہ سب شامل ہے، ان کا حق دبانا، ان کا حق مارنا، ان کو ان کا حق نہ دینا، ان کے ساتھ بد سلوکی کرنا، بد اخلاقی کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کے حق کو مار لیا، اس کی وراثت اس کو نہیں دی، اس کے باپ کے اندر جو اس کا باپ کی جائیداد میں، مال و دولت میں، ورثے میں جو حصہ بنتا تھا وہ اس کو نہیں دیا، چاہے وہ لڑکی ہو یتیم یا لڑکا ہو، اور اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ وہ یتیم کو دھتکارتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز حساب کو جھٹلاتا ہے؟ وہی ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے اور مسکین کو، مسکین کون ہے؟ فقیر، محتاج، جس کے پاس اسباب نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب اگر کوئی کھانا کھلانے سے روکتا ہو، یعنی بالکل اس کا الٹ ہو، کل رات کو جو ایک آدمی مجھے کہا کہ میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا، میرے بچوں نے بھی نہیں کھایا، اور میں دکاندار کے پاس گیا، اور دکاندار سے اس کی جان پہچان بھی ہے، محلے کا
دکاندار ہے اور دکاندار کا اس پر قرضہ ہے، تقریباً 1200-1300 روپے قرضہ ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ گھر میں نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ کچھ ہے، تو ادھار دے دو. تو دکاندار نے مجھے دینے سے انکار کر دیا. دکاندار نے مجھے دینے سے انکار کر دیا. اب دکاندار کا 1200-1300 روپے قرضہ پہلے سے ہے، مگر سوچنے کی بات ہے 1200-1300 روپے کیا رقم ہے کہ اس کی بنا پر آدمی جو ہے مزید ادھار دینے سے انکار کر دے. ایسا تو نہیں ہے کہ 50,000 روپے قرضہ اس پر چڑھا ہوا ہو اور وہ بولے کہ بھائی تو صرف لے کے جاتا ہے اور تو اتارتا نہیں ہے، تو ادھار پہ ادھار لے کے جا رہا ہے اور تو نے کبھی ادھار کو اتارنے کی فکر نہیں کی ہے. تو اتنی معمولی سی رقم اور منع کر دیا. میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ، رات کا کھانا میرے ساتھ کھا لو. اس نے کہا کہ بھائی میرے بچے بھوکے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو چوک پر چلتے ہیں، تمہارے بچوں کے لیے آٹا واٹا لیتے ہیں. اس نے کہا صبح دیکھیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بچے سو گئے ہوں گے. اور یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود یتیم مسکینوں کا خیال کرتا ہے، دوسروں کو بھی بولتا ہے کہ مسکینوں کا خیال کرو. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ آدمی جو دین کا دشمن ہے، جو دین کو جھٹلانے والا ہے، جو روز حساب کو نہ ماننے والا ہے، یہ اس کا طور طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اور بعض لوگ ہیں وہ الٹے ہیں، وہ منع کرتے ہیں کہ بھائی لوگوں کی مدد نہیں کیا کرو. بعض لوگ ایسے ہیں اپنے بھائیوں کو روکیں گے، اپنے گھر والوں کو روکیں گے کہ نہیں کسی کے کام نہیں آؤ یا فلانے کے کام نہیں آؤ. اور یہاں پر اللہ پاک یعنی جو اللہ فرماتے ہیں اس کے بالکل الٹے ہیں. اللہ پاک تو بات کر رہا ہے مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب دینا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ نہ صرف ہے کہ خود بھی مساکین کا خیال کرو، لوگوں کو بھی اس بات پر ابھارو کہ مساکین کا خیال کریں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، عذاب ہے. ذرا سوچو، نماز پڑھنے والوں کے لیے. لیکن وہ کون ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اب دیکھو، یعنی ایک تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا تو پوچھنا ہی کیا، اس کی تباہی بربادی کا جو ٹھکانہ ہے اس کا تو پوچھنا ہی کیا. یہاں پر ان لوگوں کی بربادی کا ذکر فرمایا جو بظاہر نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز سے غافل ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو کہ اپنی نماز سے غافل ہیں. کس طرح غافل ہیں؟ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی وقت پر پڑھی کبھی وقت پر نہیں پڑھی. فجر کی نماز اکثر قضا ہو رہی ہے، فجر کی نماز
مجھے کسی نے بولا کہ مجھے فون کر دیا کرو فجر کی نماز کے وقت، تو فون تو کر دوں، لیکن کیا تمہاری نماز میرے فون پر منحصر ہے؟ اذان ہوتی ہے تو تمہاری آنکھ نہیں کھلتی ہے؟ آنکھ کھلتی ہے، تو پھر کس فون کی ضرورت ہے تمہیں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے، کبھی قضا کر رہے ہیں، کبھی وقت پر پڑھ رہے ہیں کبھی بے وقت پڑھ رہے ہیں، وضو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، کپڑوں کی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کر رہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، غافل ہیں، غفلت میں ہیں، رکوع سجدہ صحیح طریقے سے نہیں ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہے، نماز کے اندر توجہ کہیں اور ہے، بس نماز کی شکل موجود ہے لیکن نماز موجود نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ایسے نمازیوں کے بارے میں جو اپنی نماز سے غافل ہیں فرماتا ہے ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے، منع کرتی ہے فحش بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے، برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کی نماز اس کو برے کاموں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ تو نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز با جماعت مرد ہے تو مسجد کے اندر ادا ہونی چاہیے، اور اس کے رکوع سجدہ، اس کا دھیان، اس کی توجہ اس نماز کے اندر اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر میرے بھائیو ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں اور ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ کبھی ہماری نماز وقت پر ہوتی ہے کبھی بے وقت ہوتی ہے، اور نماز کے اندر ہماری توجہ، ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا، اور ہماری نماز جو ہے وہ تیز گام رکشے کی طرح ہوتی ہے کہ بس یوں بھاگا، تو میرے بھائیوں ایسی نماز جو ہے پھر وہ آدمی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، مقصد لوگوں کے سامنے اپنی ایک شخصیت کو برقرار رکھنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جو روز حساب کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے
جو یتیم کو دھتکارتا ہے. ایک آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہیں ظلم کے ساتھ یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں، بے شک وہ صرف اور صرف اپنے پیٹ کے اندر آگ کو کھا رہے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ کے اندر آگ کو ڈال رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. کتنے لوگ یتیموں کے حق کو مار لیتے ہیں. باپ مر گیا، چھوٹے بھائی نے قبضہ کر لیا اس کی جائیداد کے اوپر، باپ نے قبضہ کر لیا، بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا، بڑے بیٹے نے قبضہ کر لیا، اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو میرے بھائی کا ہے. تو تمہارے بھائی کا ہے، تمہارے بھائی کے تمام جتنے بھی وارث ہیں ان کے اندر تقسیم ہوگا نا، جس طرح اللہ نے فرمایا ہے. صرف تمہارا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارا اس میں حق ہو ہی نہ. لیکن نہیں، اور اس بات کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اس بات کو معمولی سمجھا جاتا ہے. معاملات کو بالکل دین سے الگ کر دیا. بس داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نماز 4 رکعت پڑھ لی، تسبیح وغیرہ گھما لی، بس ہمارا دین ہو گیا. دین صرف اتنا ہی ہے. حالانکہ قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا معاملات کتنی بڑی چیز ہے دین کے اندر. یہاں پر اللہ پاک جب اس آدمی کا ذکر کرتے ہیں جو دین کو جھٹلاتا ہے، روزے حساب کو جھٹلاتا ہے، اس کے بعد نہ نماز کا ذکر کرتے ہیں نہ روزے کا، بلکہ یتیم کا ذکر کرتے ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کو دھتکارتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. آج کل تو لوگ روکتے ہیں ایک دوسرے کو. ترغیب دینا تو بہت دور کی بات ہے. ایک تو ترغیب دینا ہے، ایک چپ چاپ رہنا ہے کہ کچھ بھی نہیں، نہ ہاں نہ پلس نہ مائنس. اور ایک ہے کہ مائنس. آج لوگ مائنس والا کام کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اس کے بعد نماز کا ذکر فرمایا. اور نماز نہ پڑھنے والوں کا ذکر نہیں فرمایا، نماز پڑھنے والوں کا ذکر فرمایا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلین یعنی نماز پڑھنے والے، ان کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اپنی نماز سے جو لوگ غافل ہیں مصلین، لوگوں کی نظروں میں مصلین ہیں، نمازی ہے بھائی، لیکن نماز سے غافل ہے. اس کی نماز جو ہے وہ بے جان ہے، بے روح ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہ فجر کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، 4 نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض کی، 4 تو فرض نہیں ہیں. مطمئن، اس پر ان کو کوئی دلی افسوس نہیں ہوتا ہے. حالانکہ حدیث میں ہے کہ جس کی غالباً عصر کی نماز کا ذکر ہے، لیکن یہ جو ہے یہ تمام نمازوں کے لیے ہے کہ جس کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی، گویا کہ اس کا مال
اس کا اہل و عیال سب کچھ لوٹ لیا گیا. یعنی جتنا افسوس اس کو ان چیزوں پر ہوگا اس سے زیادہ اس پر ہونا چاہیے. لیکن کوئی افسوس نہیں. پھر کھڑے ہو کے پھر سورج نکل چکا ہوتا ہے, 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں فجر کی نماز بھی ہو گئی. چلو مطمئن بالکل. الذین هم عن صلاتهم ساہون, اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے, لیکن وہ مطمئن ہے. اپنے ضمیر کے اندر وہ اس نے نماز پڑھ لی. پھر زور کا وقت آتا ہے, جیسے تیسے وضو کر کے جیسے تیسے نماز پڑھ لیتا ہے فٹافٹ. یہاں پر کتنے لوگوں کو ہم نے سمجھایا ہے, دھرا دھر یوں بھاگتے ہیں, دھرا دھر بھاگتے ہیں نماز کے اندر. سجدے سے اٹھایا, ابھی پورے اٹھے بھی نہیں ہے, دوسرا سجدہ مارا. رکوع سے ابھی اٹھا بھی نہیں ہے, سجدہ مارا, ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ہو گئی. ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے. الذین هم یراؤون, جو کہ دکھلاوا کرتے ہیں. یہ منافقین کی صفت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سستی, سمجھے نا, نماز پڑھنے کی اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی. سمجھے نا, بس ایک زبردستی کا سودا ہے, یوں زبردستی کا ایک سودا ہے. یراؤون الناس, لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اللہ کا ذکر بہت تھوڑا. اور پھر آخری آیت جس کے اندر وہ لفظ موجود ہے جس پر یہ صورت ہے, اور اس بارے میں انشاءاللہ خصوصی بات بھی کروں گا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. اور یہی معون کا جو لفظ ہے اسی پر سورت کا نام ہے الماعون. اللہ پاک جب ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو نماز سے غافل ہیں, جو روز جزا کو جھٹلانے والے ہیں, یتیم کو دھتکارنے والے ہیں, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دینے والے ہیں, اور اپنی نماز سے غافل ہیں, اور ریاکاری اور دکھلاوا کرنے والے ہیں, وہاں پر آخر میں اللہ پاک ایک اور بات کا ذکر فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور معون کا انکار کرتے ہیں. یہ معون کیا چیز ہے؟ معون عربی میں معونہ, المعونہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے امداد, تعاون. المعونہ اس کا مطلب کیا ہے؟ امداد, تعاون. المعون کا بھی جو مصدر ہے یا جو جس سے وہ مشتق ہے یہ اسی کے قریب ہے. المعون کی تفسیر ایک تو ہے زکوٰۃ, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں. اور ایک جو اس کی تفسیر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپس میں جو پڑوسی جو معمولی چیزیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں اس کو دینے سے منع کرتے ہیں. برتن ہو گیا, پھاوڑا ہو گیا, کلاڑی ہو گئی, سمجھے نا, آگ ہو گئی, پانی ہو گیا, ایسی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں, معمولی قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو المعون کہا جاتا ہے. عربی میں المعون حقیر شے کو بھی کہتے ہیں کہ معمولی قسم کی چیز. تو یہ لوگ اتنے یعنی خباثت میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں
کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ معون کو دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. اور آج میرے بھائیوں ہمارے اندر یہ بیماری آ چکی ہے. لوگ ایک دوسرے کو حقیر اور معمولی چیزوں سے بھی انکار کر دیتے ہیں. اور اللہ پاک نے کبھی سوچا ہوگا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہوگا؟ کبھی سوچا ہے اس بات کو کہ قرآن میں بھی ان جیسی چیزوں کا ذکر ہوگا؟ لیکن میرے بھائیوں اللہ پاک کے نزدیک بندے کا بندے کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ پاک جو ہے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک بندے کو کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ کہے گا یا رب تو مالک ہے میں تجھے کیسے کھانا کھلاؤں؟ اور ظاہر ہے اللہ پاک تو کھانے پینے سے پاک ہے اور نہ اس کو اس کی ضرورت ہے. تو اللہ پاک کہے گا کہ میرے فلان بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے بھی وہیں پاتا. یعنی میری رضا کو تو وہاں پر پاتا. میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا یا مالک یا رب تیرے کو میں کیسے پانی پلاؤں؟ تو مالک اور خالق ہے. ظاہر ہے اللہ پاک تو ایسی چیزوں سے پاک بھی ہے. اللہ پاک کہے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا اگر تو اس کو پانی پلاتا مجھے بھی وہیں پاتا. اللہ پاک کہے گا میں بے کپڑے تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے. بندہ کہے گا یا رب تو مالک تو خالق میں تجھے کیسے کروں؟ اور ظاہر ہے اللہ پاک ایسی چیزوں سے پاک ہے. وہ تو جسم روح نہیں ہے, وہ تو بے مثال ہے. اللہ پاک کہے گا میرا فلاں بندہ وہ عریان تھا, وہ ننگا تھا, تو نے اس کو کپڑا نہیں پہنایا, اگر تو اس کو کپڑا پہناتا تو مجھے بھی وہیں پاتا. تو میرے بھائیوں بندوں کے ساتھ معاملات اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے؟ بہت بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. اور آج حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ بڑی چیزوں کو تو چھوڑو جس کی کوئی اہمیت ہو, لوگ معمولی چیز دینے سے بھی انکار کر رہے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ معون کو دینے سے انکار کر رہے ہیں, حقیر اور معمولی چیز. اور اللہ پاک ایسے شخص کو جھٹلاتا ہے, اس کے عیب کو بیان کرتا ہے جو ایسی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے. کہ جب تو ایک معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرے گا, جب تیرا دل معمولی چیز کے لیے بھی میرے بندے کے لیے نہیں چلے گا, تو پھر تو کوئی ایسی چیز جو کہ اہمیت کی حامل ہو اس کو تو کیا خرچ کرے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس سے تمہیں محبت ہے. یہاں پر اللہ پاک اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو. تو وہ بندہ جو معون سے انکار کرتا ہے, جو حقیر چیزوں سے انکار کرتا ہے, اور وہ بھی پڑوسیوں کو جس کے بارے میں اللہ اکبر, پڑوسی کا کتنا حقوق ہے, کتنی حدیثیں پڑوسیوں کے بارے میں موجود ہیں. خود قرآن میں ذکر ہے والجار ذی القربى والجار الجنب. تو جو حقیر چیزوں سے انکار کرے گا وہ ایسی چیزوں میں سے کہاں
خرچ کرے گا جس سے اس کو محبت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول، مجھے فلاں باغ بہت محبوب ہے، اللہ کے راہ میں خرچ۔ مگر ایسا آدمی اپنے باغ میں سے کسی کو ایک پھل بھی نہیں دے گا جو معاون کا انکار کرتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، حقیر چیزوں سے انکار کرتا ہے۔ معاون کس کو بولتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کلہاڑی دے دی، چھری دے دی، ہانڈی دے دی، چولہا کا جو ہے وہ ماچس دے دیا، تھوڑا سا دودھ دے دیا، تھوڑا پانی دے دیا، ایسی معمولی چیزیں جو آپس میں پڑوسی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس کو معاون کہا جاتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور نہ صرف یہ کہ خود انکار کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے جو ہے یہ کام اللہ کے لیے کیا تھا، یا یہ صدقہ یا خیرات یا زکوٰۃ اللہ کے لیے دی، تو اس نے اس کا ذکر کیا تو اس نے بہت برا کیا اور اس کا ثواب ضائع ہو گیا۔ اس کے بارے میں ایک بات کو سمجھو، ایک تو ہوتا ہے اس کا ذکر کرنا ریاکاری کے لیے، اس کا ذکر کرنا احسان کو جتلانے کے لیے، تو یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا ذکر کرنا سامنے والے کو احساس دلانے کے لیے، اس کی مثال صحابہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں نے جو فتنہ برداز تھے، جو ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے تھے، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان پر پانی بھی روک دیا، میٹھا پانی بھی ان پر روک دیا، مسجد میں جانے پر ان پر پابندی لگا دی، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو خطبہ دیا، جو تقریر کی، اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا، اے لوگو، کیا تمہیں یاد نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اپنے گھر کو مسجد کے ساتھ جوڑ دے تاکہ ہماری مسجد وسیع ہو جائے؟ تو میں نے اس گھر کو خریدا اور اس کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا، کیا تم آج مجھے اس مسجد سے روکتے ہو؟ لوگوں نے فرمایا، ہاں آپ سچ کہہ رہے ہو، آپ نے یہ کام کیا تھا۔ اب کیا ان کا ثواب ضائع ہو گیا؟ سبحان اللہ رب العالمین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ اپنے پانی کو بیچتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کو صدقہ کرے؟ میں نے اپنے مال سے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، آج تم مجھے میٹھے پانی سے روکتے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہاں آپ سچ کہہ رہے ہو۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لوگ جو ہیں اپنی آنکھوں کا شہتیر لوگوں کو نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ کا تنکا اس کو نظر آتا ہے۔ جو بات کو پھیلانے والا ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی صدقہ کرے تو وہ لوگوں کو دکھلائے، تو وہ تو کب کا کر چکا ہوتا یہ باتیں۔ مگر اگر ایسا وقت آئے کہ اس کی اتنی دل آزاری کی جائے، اس کے جو ہے اس کو اتنا دکھ پہنچایا جائے اس کے دل کو کہ وہ اپنے دل سے یہ بات کہے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ پاک جو ہے اس کے ثوابوں کو ضائع کر دے گا؟ انشاءاللہ اللہ سے ایسی امید نہیں ہے۔
اللہ پاک تو بہت مہربان ہے. کیا وہ نہیں سمجھتا کہ میرے بندہ کا یہاں پر اس بات کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اصل اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا جو عمل ہے کیا وہ قرآن میں ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کہ کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی تمہارے ساتھ کبھی زندگی میں سلوک بھی نہ کیا ہو، یعنی کبھی تمہارے ساتھ نیکی کرنے کا کوئی اتفاق نہ ہوا ہو، پھر بھی تم اس کے ساتھ نیکی کرو. اسلام تو تمہیں یہ سکھاتا ہے. لیکن یہ بھی چھوڑو، ایسے آدمی کے ساتھ بد سلوکی کرنا جس نے ہمیشہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، جب بھی اس کے پاس آئے ہو، کوئی بھی تقاضا لائے ہو، اللہ کی توفیق سے جو ہو سکا ہو اس نے کیا ہو، اس کو کوئی عزت نہیں دینا، اس کو کوئی وقار نہیں دینا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور پھر اللہ نے جو اس کو مقام عطا فرمایا اس جگہ کے اندر، اس مکان کے اندر، اس محلے کے اندر اس کا بھی لحاظ نہیں کرنا. یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین اسلام تو نہیں ہے. کیا یہ دین اسلام ہے؟ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں، جیسا مجھے کسی نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا کوئی ہے، بہت رئیس آدمی ہے، ایک زمانے میں ٹپال مارتا تھا یا پتہ نہیں کچرا جمع کرتا تھا، ابھی اس کی کوئی گتے وقتے کی فیکٹری ہے، پتہ نہیں کیا ہے. مجھے کسی نے بولا کہ اس کے پاس جب کوئی جاتا ہے اپنی ضرورت کو لے کر تو وہ بولتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں، میں کس کس کی مدد کروں. سبحان اللہ رب العالمین. بعد وہ کہتے ہیں بھائی اس کی آج ہم اس کی مدد کریں گے تو وہ کل بھی آئے گا. وہ کل کو کیا تم نے کوئی گیپ دیکھا ہوا ہے؟ کل ایک پل کا پتہ نہیں ہے، ایک پل میں تم مر جاؤ یا وہ مر جائے، کیا پتا تمہیں؟ یہ تو ایک بہانہ ہے. میرے پاس کوئی آئے بھوکا ہو، بولا گھر میں آٹا نہیں ہے، اور تقاضا کرے اور میں بولوں بھائی آج میں اس کو دوں گا کل بھی آئے گا، اس طرح میں اللہ کو جواب دے سکوں گا؟ جب اللہ بولے گا کہ فلاں بھوکا تھا، نہیں میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، جیسا کہ میں نے حدیث ابھی پڑھی، اللہ پاک کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا میں تجھے کیسے کھلاؤں، تو مالک ہے. اور ظاہر ہے اللہ پاک تو کھانے پینے سے پاک ہے. اللہ پاک کہے گا فلاں آدمی بھوکا تھا مگر تو نے اس کو نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے بھی وہیں پاتا. تو وہ کیا کہے گا کہ میں اگر اس کو اس دن کھلاتا تو وہ اگلے دن بھی آتا. یہ بات اللہ کے یہاں چلے گی؟ ایسے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو آدمی دھوکہ تو دے سکتا ہے مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اول تو ایسی کوئی جب آدمی کہہ بھی رہا ہو کہ میں تو تیرے پاس روزانہ آؤں گا بھی نہیں، صرف آج کے لیے تیرے کو میں بول رہا ہوں. تو یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون کا جو انکار کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے. اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ ان کی یہ صفت کو بیان کی کہ ان کا دل بخل کے اندر، قباحت کے اندر، خباثت کے اندر اتنا کمزور اور اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی وہ انکار کر دیتے ہیں. ان کا دل اس میں بھی نہیں چلتا. تو ان کے پاس کوئی آئے گا 1000 روپے کا تقاضا کرے گا، وہ کیا بولیں گے؟ جب 10 روپے نہیں نکلتے ہوں تو 1000 روپے کیا نکلیں گے؟ تو میرے بھائیوں ان چیزوں کو سمجھو. اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور پھر اگر بندے نیک اور صالح بندے ہوں، بظاہر ہوں کم سے کم، ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنا، یہ تو انتہائی درجے کی خباثت ہے. انتہائی درجے کی خباثت ہے.
تو میرے بھائیوں، آپ اس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو، آپ اس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا سیکھو، آپ اس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا سیکھو۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے کوئی کمی آ جائے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک اور دے گا۔ اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے، اللہ پاک تم پر خرچ کرے گا۔ اور اگر جوڑ جوڑ کے پکڑ پکڑ کے رکھو گے تو پھر اللہ بھی ایسے جوڑ جوڑ کے رکھے گا تم سے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، سب عمل کرو گے انشاءاللہ۔ ہاں، یتیموں کے حقوق کا خیال کرو گے، مساکین کی فکر کرو گے، پڑوسیوں کی فکر کرو گے، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، وقت کے ساتھ پڑھو گے، سب کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔